بیان کی ہوئی فرمائی ہوئی علامات کی روشنی میں اور احادیث سے جو سنین، جو سن اور سال مجھے معلوم ہو سکے ہیں، ان سنین کو اور علامات کو ملا کر ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور پھر کہہ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ میرا دعویٰ ہے، عاجزی کے ساتھ مطالعہ کا ماحصل ہے، مطالعہ کا ماحصل ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات ہے جو آپ کی احادیث اور فرامین کی شکل میں عطا ہوئی، اور اس کا ماحصل ہے اگر درست ہوگا تو حضور کے فرامین اور احادیث نبوی کا صحیح فہم یہ سبب ہے، اگر غلط ہوگا تو میری سمجھ کی کوتاہی ہوگی، میرے سمجھنے کا نقص ہوگا، درست ہوگا تو سمجھے میں نے صحیح سمجھا آقا کے فرمودات کو، اگر غلط ہوگا تو سمجھے میں نے نہیں سمجھا، انہوں نے حق فرمایا۔ انہوں نے حق فرمایا، میں نے نہیں سمجھا، سو جو میں سمجھ پایا ہوں عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب آ جائیں گے تو دجال تو آپ کی حیات مبارکہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قتل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد اور ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 12 علامتیں ظاہر ہوں گی، احادیث میں 10 کا بھی ذکر آیا ہے اور متفرق 2 اور بھی، جن میں مہدی علیہ السلام کی آمد پہلی علامت ہے۔ اب قیامت قریب آ رہی ہے، اس کے قرب کی علامات قریبہ ہیں، علامات قریبہ، تیسرا دور ہے علامات کا، آخری۔ دوسرا دجال کا خروج ہے، بیان ہو چکا۔ تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، بیان ہو چکا۔ چوتھا یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، بہت بڑا خروج ہوگا ان کا، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری دنیا پہ چھا جائے گی کثرت کے ساتھ، جس کو قرآن نے کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، سورہ انبیاء میں ان کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا، منافق نکل کے دجال کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ آپ کو بیان کر چکا، اور مومنین حضور کے صاحبزادے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر چل پڑیں گے، جہاد پر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، اور بیت المقدس کے کیپٹل کو اسلام کی خلافت کا مرکز بنائیں گے اور جہادات میں حصہ لیں گے، اور مدینہ طیبہ 40 سال کے لیے مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا، اور پھر کھجوروں کا قریہ بن جائے گا، جو آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جو منظر تھا مدینے کا، وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب چاہے گا محبوب جس بستی مدینہ میں جس حال میں تو گیا تھا، وہ کھجوروں کی بستی جب اور کچھ نہ تھا، اب دنیا ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، قیامت بپا ہونے والی ہے، اب چاہتا ہوں وہ تیرے وقت کا منظر مدینے کا پھر ایک بار دکھا دیں۔ یہ ایک ذوقی اور وجدانی بات ہے، ایسے ہے کہ وہ منظر پھر دیکھنا چاہے گا اور دکھانا چاہے گا، یہ رنگ تھا مدینے کا جس میں میرا مصطفیٰ آیا تھا۔ گویا جو مدینہ کی بگننگ تھی وہی اینڈ ہوگا، جس حال سے مدینہ کی ابتدا ہوئی تھی، ارے مدینہ مدینہ کب تھا؟ وہ تو یثرب تھا، جس حال میں وہ یثرب سے مدینہ بنا تھا، اس حال میں اس مدینہ کو پھر پلٹا دیا جائے گا، پھر کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا۔ افریقہ سے حکمران آئیں گے، افریقہ سے حبشہ کے حکمران حملہ کریں گے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیں گے،
اور بعض عرفاء نے، اولیاء نے، اہل اللہ نے، جن پر فتوحات کی کثرت ہوتی ہے، انہوں نے بتایا، حکمت بیان کی، مدینہ طیبہ کا غیر آباد کر دیا جانا اور کعبۃ اللہ کا ویران کر دیا جانا، یہ اہل اللہ کی روحانی فتوحات میں سے ہے اور اولیاء کے مکشوفات میں سے ہے اور خصوصی رازوں میں سے ہے کہ ان کو منہدم کر کے، مدینہ کو غیر آباد کر کے، قیامت آنے سے پہلے ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت نہ کعبہ پر آئے گی، نہ مدینہ اور روضہ مصطفیٰ پر آئے گی۔ قیامت نہ کعبۃ اللہ پر آئے گی کہ خدا کا گھر ہے، اسے خدا کے گھر ہونے کی نسبت تشریفی حاصل ہے، اکرامن، اعزازن، اجلالن خلا کا گھر کہلاتا ہے، سو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں پہ رکھا جائے گا جیسے بیت المعمور کو سنبھال کے رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو رکھا ہے، اور تاجدار کائنات کو، روضہ رسول کو اور مدینہ کی اس بستی اور خطے کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا بقا ہے، وہاں فنا نہیں آ سکتی۔ حدیث پاک میں چونکہ اس کی ویرانی اور اس کے منہدم ہونے کا ذکر تھا، سو میں نے چاہا کہ سوالیہ نشان نہ ذہنوں میں رہ جائیں، چونکہ کتب حدیث میں آگے کچھ